بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توحید، اللہ پر ایمان، اس کا دوسرا اور آخری حصہ۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ان درسوں سے متفق ہیں تو بالخصوص نوجوانوں اور طالب علموں کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نسلوں کا مستقبل پرامن اور خوشحال ہو جائے اور ہم سب حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری آرزوؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق یعنی تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 19۔ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں اور موت بھی، اور وہی ہر کسی کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث یعنی مالک ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات و کمالات میں بھی لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 7 اور 8۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق اور پالنے والے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 12۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور اعلیٰ حکمت و اقتدار کا مالک ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگرمیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اسے غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی تو سب پر مہربان ہے۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بہت پاکی والا بادشاہ ہے، سلامتی والا، امن والا، حفاظت والا، عزت والا، عظمت والا، بڑائی والا۔ اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ خالق ہے اور تمہاری صورتیں بنانے والا مصور ہے، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں اور اسی کی حمد و ثنا کرتی ہیں، اور وہی ہے زبردست عزت والا اور حکمتوں والا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک۔ اللہ ہی آسمانوں سے پانی یعنی بارش برساتے ہیں اور مردہ اجسام کو زندگی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس اللہ نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندگی دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکالیں گے، نئی زندگی دیں گے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 11۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے۔ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے سب کو وہی جانتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریک تہوں میں کوئی دانہ نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو۔ خشک و تر ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک کائنات ہیں، وہی زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ زندگی موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، رزق کی تنگی و فراوانی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے دنیا میں بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، بارش برسا کر خوشحالی کر دے، بارش روک کر قحط پیدا کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وہ ظاہر وہی باطن کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خوشی، غم، خوش قسمتی، بد قسمتی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اللہ پر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی رضا میں اپنی رضا تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات اور اس کی تعریف و کلام ایسا ہے جس پر پوری دنیا کے انسان بھی لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کی صفات و کمالات، تعریف اور کلام ختم نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر کلم بن جائیں اور یہ سمندر روشنائی بن جائیں، اور پھر اس سمندر جیسے اور 7 سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ بڑا غالب
اور زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 27۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، تمام تعریفوں اور صفات کا وہی سزاوار ہے، اس کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ بے مثل و مثال ہے۔ ہم اپنی زندگی میں صرف اسی کا حکم مانیں اور اسی کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کر دینی چاہیے، اور مومن کے بن کر ہمارے دل و جان اس بات کا ثبوت دیں، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، مجھ تک تیرا یہی حکم پہنچا ہے، اور یہ کہ میری زندگی اور موت بحیثیت مسلمان واقعہ ہو، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس اللہ پر ایمان مکمل ہوا۔ آپ نے قلم کلام چینل کو سبسکرائب کیا، اس کو دیکھا اور سنا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں وہ ہم سب کے ایمان میں استقامت اور اخلاص پیدا فرمائیں اور ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران بنا دیں اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔